نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ بقرہ رکوع نمبر 21 آیت نمبر 168. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو تم کیا کرو، کھاؤ. کہاں سے؟ جو زمین میں ہے. کیسا؟ حلالاً طیباً کھاؤ. اور کیا نہ کرو؟ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین. یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا واضح دشمن. یا ایہا الناس، قرآن میں اللہ دعوت دے رہا ہے. اور یاد رکھیے گا قرآن کا مخاطب صرف یا ایہا الذین آمنوا نہیں، یا ایہا الناس ہے. کوئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کی دعوت میں کتنی وسعت ہے؟ اور قرآن کی دعوت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ جزیرۃ العرب نہیں، پوری کی پوری کرۂ ارض اور پوری روئے زمین کے لوگوں کے لیے. اور قرآن کی دعوت صرف اس دور کے لیے نہیں، وہاں سے لے کے قیامت تک تمام بنی نوع آدم کے لیے. یہ ہمگیر دعوت ہے. ایسی وسعت سے اتنی ایکسٹینسو لیول پر دعوت دینی ضروری ہے. اور اب کس نے دینی ہے؟ ہم عقیدہ نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے جانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ منقطع. اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی الہامی کتاب نہیں آئے گی. اب یہ کام یا ایہا الناس تک، پوری روئے زمین کے لوگوں تک اور قیامت تک یہ پیغام اب کس نے پہنچانا ہے؟ نبیوں کے پیروکاروں نے، خیر امتن نے، امتا وسطا نے، میں نے اور آپ نے یہ کام پہنچانا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری، کتنی بڑی ذمہ داری اور بوجھ ہے ہمارے کندھوں پر. کیا ہمیں احساس ہے؟ اور پھر وقت کتنا ہے، مہلت کتنی ہے، اس کا بھی پتہ نہیں. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ ہمیں تن، من، دھن، اوقات، صلاحیتیں، محبوب چیزیں، اس دین کی اشاعت اور یا ایہا الناس تک اللہ کے احکامات اور تعلیمات اور قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ نے یا ایہا الناس کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ کلوا مما فی الارض، زمین میں جو ہے تم کھاؤ. کیونکہ اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ رب نے اس زمین کے سینے کو حضرت انسان کے لیے دسترخوان بنایا. پودے، بیلیں، درخت، کھیتیاں، پھل پھول، سبزیاں. اور پھر اگر ہم دیکھیں اناج، گندم، گیہوں، کتنے حشرات الارض، چرند پرند، حیوانات، نباتات، یہ کتنے خوراک کے ذریعے. تو پورے کا پورا زمین کا سینہ گویا انسان کے لیے دسترخوان ہے. اللہ کھانے پینے سے منع نہیں کرتا. سورہ اعراف میں بھی آتا نا، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کر. یہاں پر بھی ایک ادب اور سلیقہ، کھاؤ پیو لیکن کیا کھاؤ؟ جو زمین میں کھاؤ. لیکن دو چیزیں یاد رکھنا. کیا کھانا؟ حلالاً طیباً، حلال کھانا اور طیب کھانا.
طیب سے مراد کیا ہے؟ پاک، صاف ستھرا. یہ کھاؤ اور کیسا نہ کھاؤ، گندا، گلا سڑا، پیوٹریفائڈ، راٹ کرنے والا، بدبودار، متعفن، گلا سڑا بدبودار متعفن نہ کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ. گلیوں کا، کوچوں کا، ریڑیوں کا، چھابڑیوں کا، دکانوں کا، ہوٹلوں کا، ارے کیوں کھاتے ہو؟ گھر میں تمہاری مائیں ہیں جو پکاتی ہیں، درود تو تسبیح کرتے ہوئے پکاتی ہیں، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے لیے ایک سے ایک صاف ستھرا بناتی ہیں. اللہ کے بندو، طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. اور ویسے اس لیے بھی ضروری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے طالب علم، قرآن کے مدرس، قرآن کے معلم کو صاف ستھرا کھانا کھانے کی تاکید کہ کہیں بیمار ہوگا، بیمار ہوا تو صحت، مال، صلاحیتیں کتنی برباد اور ضائع ہوں گی. تو طیب کھاؤ، پاکیزہ ستھرا کھاؤ. اور پھر کیا کرو؟ حلالن کھاؤ. حلال کے زمرے میں کیا ہے جو اللہ کھانے کی تاکید کر رہا ہے کہ جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ؟ حلال میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حرام نہیں کی ہیں، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، پرمیسیبل ہیں، الاؤڈ ہیں، وہ کھاؤ. چاہے وہ چرنے چگنے والے بہیمۃ الانام مویشی ہیں، چاہے دانہ دنکا کھانے والے پرندے ہربی وورس اینیملز اور برڈز ہیں، اور چاہے آبی حیات بھی ویسی ہے، تو یہ حلال کھاؤ. اور وہ جیسے المیتۃ والدم، خون، مردار، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ، یہ سب تمہارے لیے حرام کیا ہے. تو اس کے چیز علاوہ جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، پرمیسیبل ہیں، الاؤڈ ہیں اور حرام نہیں ہے، وہ کھاؤ، وہ کنزیوم کرو. چاہے وہ ذبیحہ کے طریقے سے ہے کہ حلال کی شرائط پوری ہوں. تو اللہ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں، جو مشروبات حلال ہیں، وہ کھاؤ. لیکن یاد رکھیے گا، بہت دفعہ دسترخوان پہ جو کھانا ہے وہ طیب بھی ہوگا، صاف ستھرا بھی ہوگا، اور وہ حلال کی فہرست میں سے بھی ہوگا، حرام جانوروں اور حرام طریقے کا بھی نہیں ہوگا. لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کھانا پینا جس آمدنی، جس کمائی، جس ذریعہ معاش سے خریدا گیا وہ حرام ہے. وہ کھانا خریدنے کا سورس، ذریعہ اور مال حرام ہے. رزق حرام کی کمائی کا کھانا بھی نہ کھاؤ. تمہاری تجوریاں بھی رزق حرام سے بچیں اور تمہارے دسترخوان بھی لقمہ حرام سے بچیں. اگر تمہارا کھانا حرام کی آمدنی سے ہے، چاہے وہ رشوت ہے، بےایمانی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، غصب ہے، غضب ہے، یا کسی قسم کی لوٹ مار یا تجارتی خیانتیں ہیں، جو بھی حرام طریقہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. اگر تمہاری آمدنی حرام ہے تو پھر اس حرام آمدنی کا لقمہ بھی نہ کھاؤ. آج غیر ذبیحہ سے بھی پرہیز، خنزیر سے بھی پرہیز، اور بہت لوگ درست عقیدے رکھنے والے غیر اللہ سے بھی پرہیز. لیکن رزق حرام کی کراہت ہمارے معاشرے سے اٹھتی جا رہی. وہی حال ہے جو آپ نے علامات صغرا میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے حلال کھانے والے آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، اور لوگ حلال کھانے والوں کا ذکر کریں گے. یعنی بیسیکلی سارے لوگ تو حرام والے ہوں گے، جو چندہ چندہ گنے چنے ہوں گے حلال کھانے والے، ان کا ذکر ہوگا کہ بھئی فلاں تو رزق حلال کھاتا ہے. یہ علامت قیامت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے. آج کھل کے رزق حرام ہے اور اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں. اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، شیطان نے اس کو خوشنما بھی بنا دیا ہے. یہ جو آج حرام اتنا عام ہے، مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ شاید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حرام کی کراہت کو سمجھانے کے لیے احادیث فرمائی ہیں، وہ شاید معاشرے کے افراد جانتے ہی نہیں. ان کو یاد کریں، ان کو لکھیں اور متعارف کروائیں معاشرے کو، تاکہ شاید کوئی رزق حرام سے بچ جائے. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی نسخہ بتائیں
کہ میں مستجاب الدعا ہو جاؤں، کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں، آپ نے فرمایا اپنا رزق حلال کر لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ خدا نہ خواستہ ان کا حرام تھا، لیکن قبولیت دعا کا نسخہ آپ نے بتایا اپنا رزق حلال کر لو۔ وہ مسلم کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص مسافر تھا، وہ مسافر ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پرا گندا ہے، برا حال ہے۔ کون ہے؟ مسافر بھی ہے، مظلوم بھی ہے، محروم بھی ہے، مجبور بھی ہے، سارے اسباب دعا کی قبولیت کے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کے پکارتا ہے، یا الہی یا الہی، یعنی جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے۔ تو گویا رزق حرام اور حرام کی آمدنی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی، اور توبہ اور استغفار بھی تو دعا ہے، وہ بھی قبول نہیں ہوگی، گناہوں کی بخشش کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، اور پاک اور حلال مال سے دیا ہوا صدقہ ہی قبول ہوتا ہے، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ وہ شیطان ہے جو آج دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو آئی جی بن گیا، پولیس میں جاب مل گئی، کسٹم کلیکٹر بن گیا، چاروں انگلیاں گھی میں، سر کڑائی میں، خوب کما، حرام کما، کوٹھیاں بنا، جائیدادیں بنا، نسلوں کے لیے بنا، اور چل ریٹائرمنٹ کے بعد تو بھی توبہ کر لیں، ریٹائرمنٹ کے بعد تو بھی حج کر لیں۔ ہاں، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور پھر تو بھی صدقہ خیرات کر دی، تو مسجدیں بنا دی، تو شبیلیں لگا لی۔ ارے حرام مال سے تو دیا ہوا صدقہ ہی قبول نہیں ہوتا۔ اور پھر حدیث کے الفاظ کہ جو شخص ایک لقمہ، ایک درہم حرام جانتے بوجھتے کھاتا ہے، نوئنگلی اسے پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، میں جس سورس جس ذریعے سے کما رہا ہوں وہ حرام ہے، ایک درہم حرام کا کماتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں۔ اللہ اکبر! خلاصہ دیکھ لیجئے، نہ دعا قبول، نہ استغفار قبول، نہ صدقہ قبول، نہ نماز قبول، کہاں جائے گا؟ نہ باب الصلاۃ ہے، نہ باب الصدقہ ہے، کیا ہے؟ کہاں جائے گا؟ حدیث نے بتا دیا وہ گوشت جو حرام رزق پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے، وہ گوشت جو حرام رزق پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ رزق حلال عطا فرما، عزت آبرو سہولت سے عطا فرما، ہمارے گھر کے کمانے والے مردوں کو رزق حرام کی پہچان اور کراہت عطا فرما، اور اللہ بڑی ہی عزت آبرو سے سہولت سے رزق حلال ان کو عطا فرما، اور اللہ تو جتنا عطا کرے اس پر ہم خواتین خانہ کو بھی توکل اور قناعت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہاں میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ رزق حرام اس کے لیے حرام ہے، اور یہ وعید ان کے لیے ہے جو خود کما رہا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ جو خود کما رہا ہے، جس کے اپنے ہاتھوں کا کسب ہے، یہ اس کے لیے وعید اور یہ سزائیں اس کے لیے ہیں، یہ تنبیہات کسی اور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مال جب ایک سے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو وہ چیز بدل جاتی ہے۔ میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے رحم کے رشتے ہیں، ہمارا فلاں بھائی ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ ان کی آمدنی حرام ہے، وہ رشوت کھاتے ہیں، وہ فلاں فلاں، ہم اس کے گھر جا کے اس کا کھانا کیسے کھائیں؟ ہم اس کا دیا ہوا تحفہ کیسے قبول کریں؟ وہ تو حرام آمدنی ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ آمدنی اس کے لیے حرام ہے، اس کی آمدنی کی وجہ سے وہ کیش، وہ کرنسی حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک رشوت لینے والا سرکاری افسر ہے، اس کی آمدنی رشوت کی وجہ سے آنے والا گھر کا مال
اس کے لیے حرام ہے، لیکن وہ نوٹ حرام نہیں ہو جاتے. اس کے گھر میں ایک خاتون کام کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، سارا مہینہ محنت کرتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کی کمائی، اس کی رشوت کی کمائی سے وہ اپنی تنخواہ لیتی ہے. تو وہ تنخواہ جو اس رشوت کے پیسوں سے لیتی ہے، وہ محنت کرنے والی کے لیے وہ نوٹ حرام نہیں ہے، جسٹ بیکاز وہ رشوت کے مال سے آئے تھے. کمانے والے کا طریقہ جب حرام ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے، اور ان نوٹوں کو کسی نے حلال محنت مشقت اور جائز طریقے سے کمایا تو وہی نوٹ دوسرے کے لیے حلال ہے. تو یہی معاملہ رشتوں کی مہمان نوازی اور تحفوں کا بھی ہے. ایک حرام کمانے والے بھائی کے گھر میں کوئی بہن یا بھائی جاتا ہے اور وہ مہمان نوازی کرتا ہے اس مال سے، تو یہ اس کی مہمان نوازی ہے. یہ بھائی بہنوں کے لیے ان کی آمدنی حرام نہیں ہے. اس کو اس حرام کی کمائی سے بہن کو کوئی جوڑا کوئی تحفہ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ہدیہ ہے، یہ اس کے لیے گفٹ ہے، اس کے لیے وہ حرام نہیں ہے. وہ جیسے حیات طیبہ کا واقعہ آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا، آپ نہیں کھاتے تھے. ایک دن آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ ہنڈیا میں گوشت پک رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا مانگا تو آپ کے سامنے گوشت کے علاوہ سالن رکھا گیا. آپ نے پوچھا وہ ہنڈیا کا گوشت کیا ہوا؟ ام المومنین نے فرمایا وہ تو بریرہ کو ہمسایوں نے، بریرہ جو لونڈی تھی ان کو ہمسایوں نے صدقہ بھیجا ہے. آپ نے فرمایا وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے بریرہ کا تحفہ ہے. یعنی دینے والے نے اگر بریرہ کو صدقہ سمجھ کے دیا تو صدقہ بریرہ کے لیے تھا. اب وہ چیز جو بریرہ کے پاس آ گئی اگر وہ مجھے اور آپ کو کھلائے گی تو وہ بریرہ کا تحفہ ہوگا. تو ہاتھوں کے بدلنے، کمائی کے طریقوں کے بدلنے اور لینے دینے کے طریقوں کے بدلنے سے وہ حرام کرنسی دوسرے کے لیے حرام نہیں رہتی. یہ میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ بسا اوقات یہ بے بنیاد باتیں قطع رحمی کا ذریعہ اور جواز بن جاتی ہیں. اگر ایک حرام کھانے والے رشتے کو کوئی ایسے توڑ دے گا اور کاٹ دے گا تو پھر ان کی اصلاح کون کروائے گا؟ میل جول ہی کٹ گیا، لینا دینا ہی کٹ گیا، تحابو و تحادو محبتوں کے ذریعے ہی کٹ گئے، تو پھر ان کی اصلاح، ان کو حلال اور حرام کی پہچان کون دے گا؟ اور پھر اللہ نے حرام سے بچنے کا طریقہ سکھایا. تم شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور وہ کھلم کھلا دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں بدی کا، فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ سوال کر رہا ہے اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے جائیں گے. اور پھر اللہ نے آگے کہا یہ تو بھیڑ چال کا طریقہ ہے، باپ دادا کی اندھی پیروی اور اطاعت اور اوبیڈینس کا پیمانہ تو قرآن حدیث اور سنت ہے. اگر باپ دادا اس کے مطابق ہیں تو سر آنکھوں پہ ان کی پیروی اور اطاعت ہوگی، لیکن وہ اگر اس کے خلاف ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ساری مشرکانہ، ساری بدعت پر مبنی جو رسومات ہیں اس پر باپ دادا ہی کی پیروی کو جواز بنایا جاتا ہے. بھائی ہماری دادی تو کنڈے دیتی تھی، ہم تو دیں گے. ہمارے دادا تو داتا دربار پہ ہمیشہ دیگیں چڑھاتے رہے، ہم تو چڑھائیں گے. سید عبد القادر جیلانی کے نام پر ہمارے بڑے بوڑھے تو ہمیشہ 11ویں شریف کا دودھ دیتے تھے، ہم تو دیں گے. دین، شریعت، اس کے معاملے میں باپ دادا کی پیروی کو جواز، اور لکیر کا فقیر بن کے بھیڑ چال کی طرح ان کی پیروی. اور ویسے دنیاوی معاملات میں کسی چیز میں
اپنے باپ دادا کی پیروی نہیں. ایسے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کیا ہم لباس وہی پہنتے ہیں جو ہماری دادیاں نانیاں پہنتی تھیں؟ وہ کھلم کھلے ڈھیلم ڈھیلے سر کی اوڑھنیاں پورے بازو، کیا لباس وہی پہنتے ہیں جو ہماری نانیاں دادیاں پہنتی تھیں؟ اور کیا آج کا میک اپ، آج کی جیولری وہی ہے جو ہمارے پچھلی جنریشنز کی تھیں؟ ایک ساس اپنی بہو کو اپنا کوئی سیٹ دے دیتی ہے تو پٹخ کے پھینکتی ہے. 1901 کا سیٹ مجھے دے دیا، نیا سیٹ بیوی اپنی بہو کو، بیٹی کو دے دیا. اللہ یہ کہ وہ اس کو اینٹیک سمجھ کے رکھ لے. نہ گانے، نہ موسیقی، نہ فلمیں، نہ گاڑیاں. آج گاڑی کا ماڈل بھی وہ پچھلے زمانے کی گاڑی کی طرح کا نہیں ہے، کوئی چیز بھی تو پچھلے زمانے کی طرح کی نہیں ہے. اب دین اور عبادات اور ان چیزوں کے اندر پھر آباء و اجداد کی پیروی، یہ ضد برائے ضد ہے، یہ ڈھٹائی ہے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ایسی اندھی پیروی کرنے والوں کو کہا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وبصری نورا ویمین نورا ویسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وامامی نورا واجعل لی نورا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں وہ کھاؤ. کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پاکیزہ وہ جو صاف ستھری ہیں، پاکیزہ وہ جو حلال ہیں، پاکیزہ وہ جو رزق حلال سے ہیں، وہ کھاؤ. اور کھا کے کیا کرو؟ اب ایک اور ادب، واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کے اللہ کا شکر کرو، نہ شکریہ نہ کرو. دسترخوان پر اللہ کا شکر کرنے کا ادب اور سلیقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کا انداز، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ہر چیز کھلانے پلانے، نعمت اسلام کا شکر کر کے دسترخوان سے اٹھنا. اور آپ کے شکر کا طریقہ، عملی شکر کا طریقہ، آپ دسترخوان پر کبھی نہ شکری نہیں کرتے تھے، کبھی شکوہ شکایت نقص اور عیب بیان نہیں کرتے تھے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دسترخوان پر کوئی چیز اپنی پسند کے خلاف، کبھی نمک زیادہ، کبھی مرچ زیادہ، کبھی روٹی جل گئی، کبھی کچی رہ گئی، کبھی کوئی سالن پسند نہیں آیا. انسان ہے نا، پسند اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، پکانے والے سے بھی کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان پر طریقہ واشکروا لی. کیا طریقہ تھا؟ آپ کو جب کوئی کھانے کی چیز پسند نہیں آتی تھی تو آپ خاموش رہتے تھے. شکوہ شکایتیں، نہ شکری، کربنگ، گرمبلنگ، باکرنگ نہیں. آپ تناول نہیں فرماتے تھے لیکن آپ شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے. کیا خوبصورت سنت کا طریقہ ہے نا. بھئی اگر ایک میل نہیں بھی کھائیں گے، پسند نہیں آ تو خاموش رہو. ایک میل نہیں بھی کھائیں گے تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی. لیکن ہاں، اگر نہ شکری اور تنقید کریں گے، وَلَا تَكْفُرُونِ، پھر کفران نعمت کا گناہ ضرور ہوگا. رابعہ بصری نے فرمایا، ابن آدم، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس جاتے ہیں، تیری زبان نہیں ہلتی. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ کیا ہے؟ حرم علیکم، اہتمام سے، لزوم سے، پرفیکشن سے تم پر کیا حرام کیا گیا؟ المیتۃ، سارے کا سارا مردار، والدم، اور سارے کا سارا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر منتے مرادے، نظریں نیازیں چڑھاوے آستانوں پر وہ پیا جائے. ہاں لیکن یہی حرام کردہ فہرست میں کیا؟ فمن اضطر، جو اضطراری حالت میں ہو،
جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، بغاوت کی نیت سے نہیں، ولا عادن، عادی بھی نہ بن جائے، ریپیٹ بھی نہ کرے، حد سے زیادہ بھی نہ لے، فلا اسم علیہ، مجبوری کی اس حالت میں ان دو شرائط کے اندر رہ کے اگر لقمہ حرام کھاتا ہے پھر اس پر گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کی وضاحت آگے جا کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کریں گے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے، دنیا کے فائدوں کے بدلے انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں یا حدیث میں جس بھی عمل اور گناہ کے لیے آئیں کہ اللہ بات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب ہے، وہ گناہ، وہ عمل کبیرہ گناہ ہے، میجر سن ہے۔ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ کبیرہ گناہ کیسے ہیں، کون سے ہیں؟ قرآن میں کہیں ایک لسٹ اور ایک فہرست بنا کر نہیں بتائے گئے، کسی ایک حدیث میں بھی فہرست ساری مکمل کبیرہ گناہوں کی نہیں بتائی گئی۔ ہاں گاہے بگاہے کبیرہ گناہ آپ حدیث میں بتاتے ہیں، لیکن ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ایک ورکنگ ڈیفینیشن لے لیجئے۔ جب قرآن میں اور حدیث میں یہ الفاظ آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر حرام کا لفظ کہہ رہا ہو، حرمت علیکم، حرما، تو حرام کا کام کرنے والا پھر کبیرہ گناہ ہے۔ جب کسی گناہ کے لیے جہنم کی وعید یا عذاب کی وعید ہے تو وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ جب کسی گناہ پر لعنت کے الفاظ ہیں، لعنہم اللہ، کہ اللہ یا اللہ کے فرشتے اور انسان ان پر لعنت کرتے ہیں تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جب کہیں قرآن اور حدیث میں یہ الفاظ آ جائیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کی لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس نہ کرنا، تو وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور پانچواں، جب کسی گناہ کے لیے یہ الفاظ آ جائیں کہ اللہ اس کام کے کرنے والے سے نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، تو وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ پانچوں میں سے کوئی الفاظ اگر قرآن میں اور حدیث میں کسی عمل کے کرنے والے اور گناہ کے مرتکب کے لیے آتے ہیں تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی صغیرہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا جو صغیرہ بھی ضد اور ڈھٹائی سے ہوتا رہتا ہے ریپیٹڈلی، وہ بھی پھر کبیرہ بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ چھوٹوں کے بڑوں کے، چھوٹے بڑے، میجر مائنر صغیرہ کبیرہ، کھلے چھپے سارے معاف فرما دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی، مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ سورہ بقرہ کا 22واں رکوع اور پہلی آیت نمبر 177، اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، ورچیو، وسیع ایکسٹینسو وائڈ سپریڈ لیول پر کی جانے والی نیکی بر ہے۔ تو گویا اس آیت البر میں اللہ نیکی کا تصور سمجھا رہا ہے۔ قرآن پورے کا پورا نیکیوں کا تصور سمجھاتا ہے، قرآن کے ڈوز ڈونٹس، امر نہیں،
ان سب کی اطاعت نیکی ہے، وہ سب کام ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے جہاں اللہ ہائی لائٹ کر کے، پرومیننٹ کر کے، وہ جسے کہنا ڈیفینیشن آف نیکی، ہاؤ ڈز اللہ ڈیفائن نیکی، اللہ بر کس کو کہتا ہے، یہ تصور سمجھایا گیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر معاشرے میں، ہر انسان کے دل میں نیکی کی پہچان ضرور ہوتی ہے، نیکی کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے، نیکی کی پہچان بھی ہوتی ہے، لیکن حالات، ماحول، صحبت کے حوالے سے نیکی کا تصور بسا اوقات کچھ فرق ہوتا ہے۔ ہاں، اپنے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، اپنے حالات کے حوالے سے لوگوں کی پرسیپشن آف نیکی فرق ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر مثال دوں، جیب کتروں کا ایک گینگ ہے اور ان کا ایک گرو ہے، ان کا ایک لیڈر ہے، سردار ہے، اور وہ اپنے سارے چیلوں کو جیبیں کاٹنے کے لیے بھیجتا ہے، اور یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ سارے چیلے جیبیں کاٹنے کے بعد کیا کریں گے، ماں لا کے گرو کو دیں گے، اور پھر گرو سب میں باقاعدہ برابر تقسیم کرے گا۔ اب ان جیب کتروں کے ہاں نیکی کا تصور کیا ہے کہ جیبیں کاٹنے کے بعد اپنا سارا مال گرو کو دینا ہے، اور وہ گناہ کس کو سمجھتے ہیں، خیانت سمجھتے ہیں کہ اگر گرو کو مال نہیں دیا تو یہ نیکی نہیں ہے۔ کیا یہ واقعی نیکی ہے؟ ان کے ہاں یہ نیکی ہے۔ تو اصل میں معاشرہ یا افراد کس کو نیکی کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ نیکی اور ورچیو کے کانسیپٹس لوگوں کے فریم آف مائنڈ، ان کے ماحول، ان کے حالات سے بدلتے رہیں گے۔ امپورٹنٹ کیا ہے کہ اللہ کس کو نیکی کہتا ہے، اللہ کے ہاں بر کا تصور کیا ہے۔ اپنی پرسیپشن کے مطابق فیصلہ نہیں کر کہ مجھے یہ نیکی لگتی ہے اور مجھے یہ گناہ۔ پرسیپشن تو حالات اور اپنی استطاعت کے مطابق بھی بدلتی ہے نا۔ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا، انہوں نے پرسیپشن کا تصور بہت خوبصورتی سے سمجھایا۔ انہوں نے ایک ہاتھی کا تذکرہ کیا۔ پچھلے زمانے میں کوئی یہ زو اور چڑیا گھر وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا، کہ لوگ چڑیا گھر میں جا کے جنگلی جانوروں کو دیکھ لیں۔ تو ایک ایسی بستی تھی، کوئی چڑیا گھر نہیں تھا، جنگلی جانوروں کے نام تو سنے ہوتے تھے لیکن آنکھوں سے دیکھے نہیں ہوتے تھے۔ اب ایک ایسی بستی میں ایک ہاتھی آ گیا، اور شہر میں یہ اعلان ہو گیا کہ ہاتھی آ گیا ہے۔ اب سارے لوگ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے آئے، بچے، بڑے، عورتیں، بوڑھے، ہاتھی دیکھیں، جنگلی ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ اس شہر میں کچھ نابینا لوگ بھی تھے۔ ان نابینا لوگوں کی بھی خواہش ہو کہ ہم بھی دیکھیں ہاتھی کیسا ہوتا ہے، ہم بھی ذرا خبر لیں۔ اب ظاہر ہے وہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ تو ہاتھ سے محسوس کر سکتے تھے۔ ایسے ہی تھا نا۔ ہوا کیا، ان سب نے ہاتھ اس ہاتھی پہ رکھے، اور جس کا ہاتھ ہاتھی کے جسم کے جس حصے پر پڑا، اس نے ہاتھی کو ویسا ہی سمجھ لیا۔ ایک کا ہاتھ اس کی دم پر پڑ گیا، اور اس سے کسی نے پوچھا ہاتھی کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی ایک لمبی سی پتلی سی رسی کی طرح کا ہوتا ہے، بیکاز اس نے ویسے ہی دیکھا اور ویسے ہی پرسیو کیا۔ پھر ایک کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑ گیا، اس نے سونڈ کو ٹچ کیا، فیل کیا۔ کسی نے پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ اس نے کہا ہاتھی ایک بڑی سی موٹی سی پائپ کی طرح کا تھا۔ اچھا، پھر ایک کا ہاتھ اس کی ٹانگ پر پڑ گیا۔ اس نے کہا ہاتھی کیسا تھا؟ اس نے کہا اونچا لمبا سا ایک ستون سا ہے ہاتھی شاید۔ اور ایک کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑ گیا۔ ہاتھی کیسا تھا؟ اس نے کہا وہ بڑا سا ڈرم میں لگتا ہے۔ اب ہاتھی تو ہاتھی ہے، یہ کیسا ہے؟ جیسے ان نابینا لوگوں نے اپنے حالات اور اپنی طاقت سے دیکھا، وہ نہیں۔ یہی نیکی کا تصور ہے۔ معاشرہ، برادری، لوگ کس کو نیکی کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اللہ کس کو نیکی کہتا ہے وہ آیت البر میں ہائی لائٹ کر کے، میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، آیت البر ڈیفینیشن آف نیکی، ہاؤ ڈز اللہ ڈیفائن ورچو، کس کو اللہ نیکی کہتا ہے، وہ واقعی نیکی اور وہ تو چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟
اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو ابھی کچھ ہی آیات سے پہلے اللہ نے بار بار کیا کہا تھا؟ تحویل قبلہ کا حکم آیا اور اللہ نے بار بار ہائی لائٹ کیا واحد کو، جمع کو، فولی فولو وجہکا وجوہکم، تم ایک اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیرو، تم سب اپنا چہرہ، بار بار قبلہ، بار بار ڈائریکشن، بار بار ایک سمت۔ امکان تھا کہ لوگوں کے، قرآن پڑھنے والوں کے ذہن میں آ جائے کہ نیکی بس ایک ہی رخ اور ایک ہی سمت میں ہے۔ نہیں، مومن جو ہے نا وہ لکیر کا فقیر بن کے نیکی نہیں کرتا۔ مومن جو ہے نا، جنت کا جو تاجر ہوتا ہے، جنت کا جو حریص ہوتا ہے، وہ یونی ڈائریکشنل ہو کر ایک ہی سمت، ایک ہی رخ، ایک ہی زاویے میں نیکی نہیں کرتا۔ ارے مومن تو وسیع النظر ہوتا ہے، مومن تو وسیع القلب ہوتا ہے، اس کی نگاہوں میں، ہاتھوں میں، دلوں میں، سب میں وسعت اور کشادگی۔ وہ ایک ہی ڈائریکشن، یونی ڈائریکشنل فوکس ہو کے ایک ہی نیکی نہیں، وہ تو ہر قسم کی نیکی کرتا ہے، ملٹی فوکل، ملٹی ڈائریکشنل نیکیاں کرتا ہے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، بڑے کی طرف سے، چھوٹے کی طرف سے، اپنے کی طرف سے، پرائی کی طرف سے، دن کو رات کو، چھوٹی بڑی، مشکل آسان۔ ارے فاستبقوا الخیرات ہے، اس نے تو نیکیوں میں دوڑ لگانی، وہ ہر طرف نیکی کرتا ہے، ہر زاویے میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت کی نیکی کرتا ہے۔ ہاں ویسے مسلمن حنیفن ضرور ہوتا ہے، فوکسڈ، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اس کی رضا، یہ اخلاص۔ مسلمن حنیفن ہے، فوکسڈ ہے، اس کمپس کی سوئی کی طرح اللہ کے ساتھ فوکسڈ ہے، لیکن ون ڈائریکشنل نیکی نہیں۔ لکیر کا فقیر بن کے، کنویں کا مینڈک بن کے نیکی نہیں کرتا۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لوگ ایک ہی طرح کی نیکی کر کے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ بس جس نے کنویں بنانے کا ارادہ کر لیا، وہ نہ نماز کی فکر، نہ حقوق العباد کی فکر، نہ باپ کی فکر، نہ بوڑھی ماں کی فکر، نہ بوڑھی ساس کی فکر، نہ بچوں کی تربیت کی فکر، بس کنویں بنا رہے، پانی دلا رہے، فلٹریشن پلانٹ لگا رہے۔ کسی نے تسبیحات پکڑ لی، تہجد پڑھنا ہے، تسبیحات کرنی، اتنی بڑی ٹوکری ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں موتیوں کے دانوں والی تسبیح، اور سارا دن تسبیح جھپ رہی ہے۔ بیمار ہیں تو بیمار پڑے رہے، بھوکے ہیں تو بھوکے پڑے رہے، بچہ ہے تو دودھ نہیں پلایا، بس وہ تسبیح کو ہی بنا لیا، وظیفوں کو ہی نیکی بنا لی۔ تو مومن ایک گھسی پٹی نیکی کر کے ساری زندگی نہیں گزارتا۔ میں پھر دوہرا رہی ہوں، مومن کی زندگی میں وسعت نگاہ ہے، وسعت قلب ہے، کشادگی ہے، ہر قسم کی نیکی کرتا ہے، ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی فوکل نیکیاں کرتا ہے، اور پھر نیکیوں میں دوڑ بھی لگاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ تصور۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے، کیا؟ پہلی نیکی من آمنا، یہ پہلی نیکی، ایمان پہلی نیکی ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر اس کے بغیر تو کوئی اور نیکی کام ہی نہیں آئے گی نا۔ ایمان خود بھی سب سے بڑی نیکی، اور ایمان وہ نیکی کہ جس نے باقی نیکیوں کی بھی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ اور سبب بننا ہے۔ آمنا، ایمان، ایکسیپٹنس، مان لیتا ہے، کس کو؟ ایمان مفصل کا تذکرہ ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ آمنا باللہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلا حق اللہ کا ہے، تو سب سے پہلے ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حق کہ اس کی وحدانیت، اس کا یکتا ہونا، اس کی اولاد، اس کے ہمسر، اس کی بیوی، اس کے ہیلپر کے نہ ہونے کو ماننا۔ اللہ پر ایمان یہ بھی ہے کہ اس کی ذات، صفات، اختیارات، قدرت، کمالات، اس کی مخلوق، اس کے انعامات، اس کے احکامات۔ صرف یہ ایمان باللہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ ایمان باللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کو مان کے اللہ کی ماننا ایمان ہے۔ تکمیل تب ہوگی جب اللہ کو ان تمام صفات کے ساتھ ماننے کے بعد اس اللہ کی مانی جائے گی۔ اور پھر آمنا باللہ کے بعد اگلا کیا ہے؟ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان کیا ہے؟ ہاں آخرت پر ایمان ہے،
کہ ایک آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حضرت اسرافیل ہیں، وہ گائے کے سینگ کی طرح کے سور پر منہ رکھ کے بیٹھے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو جمعے کے دن پھر سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، نامہ اعمال کھلیں گے، تلیں گے، حساب کتاب، دائیں بائیں، ہاتھ پل صراط، جنت جہنم۔ یہ ایمان بالآخرہ ہے، یہ تو ایمان بالآخرہ ہے۔ لیکن آخرت کو ماننے اور اس کی کیفیتوں اور رودادوں کو جاننے کے بعد اس کی تیاری کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کی سزا سے ڈر کے اور اس کے انعام اور جزا کی امید سے کام کرنا، یہ ہے ایمان بالآخر۔ ارے کیسا مانا کہ اس کی تیاری ہی نہیں، یہ کیسا جانا کہ اس کی فکر ہی نہیں۔ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ کہ ہاں یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ نے سب سے پہلے بنائی، یہ نوری مخلوق ہے، یا فلونا ما یؤمرون، اللہ کی اطاعت ہی کرتی ہے، شر اور نافرمانی ہے ہی نہیں، تسبیح بھی کرتی ہے، سجدے بھی کرتی ہے، اطاعت کر کے اللہ کے نظام کے چلانے میں معاونت زمین آسمان کے درمیان بھی کرتی ہے، 4 بڑے ہیں، باقی حاملان عرش ہیں۔ یہ بھی ایمان بالملائکہ ہے۔ لیکن اصل ایمان بالملائکہ کیا ہے؟ یاد رکھنا کہ حضرت جبرائیل پوری امانت اور صداقت سے وحی لے کر آئے تھے، اس وحی کو ماننا۔ یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ کرامن کاتبین، یہ ایمان ہے کرامن کاتبین پر کہ اس لکھے جانے والے کی فکر کرنا۔ یہ ایمان ہے کہ منکر اور نکیر نے قبر میں وہ 3 سوال، یہ ایمان ہے ملائکہ پر کہ منکر اور نکیر کے 3 سوالوں کی تیاری کرنا۔ یہ ایمان بالملائکہ کے سائق اور شہید جنہوں نے قبروں سے لے کر جانا ہے، ان کے ساتھ چلنے کی فکر اور اس موقع پر ذلتوں اور رسوائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان بالملائکہ ہے کہ جنت کے داروغہ، جہنم کے داروغہ، ان کی ملاقاتوں کا یقین اور ان کی فکر کرنا، یہ ہے ایمان بالملائکہ۔ صرف ان کو ان کی صفات کے ساتھ پہچاننا نہیں ہے۔ والکتاب، کتاب پر ایمان لانا۔ ہاں ایمان ہے کتابوں پر کہ اللہ نے وحی بھیجی، نبیوں کو کتابیں، ڈیوائن سکرپچرز دیے، پھر نبی آخر الزمان کی کتاب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اس کو کامل بنایا، اس کو جامع بنایا، اس کو مکمل بنایا، اس کی حفاظت کی، اسی کو پسند کیا، اور اب کتاب نہیں آئے گی۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کو بھی ماننا، پچھلیوں کو بھی ماننا، یہ ایمان ہے۔ لیکن کتاب پر ایمان کیا ہے؟ قرآن کو ماننا اور قرآن کی ماننا۔ قرآن جو ایمان سکھاتا ہے، جو عقائد سکھاتا ہے، جو حلال حرام بتاتا ہے، جو نیکی گناہ سکھاتا ہے، جو ڈوز ڈونٹس بتاتا ہے، ان کو جاننا اور ان کی ماننا اصل میں قرآن پر ایمان کی تکمیل ہے۔ والنبیین، نبیوں پر ایمان کیا ہے؟ ماننا